اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو خطبہ دینے کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ سے سوال کیا گیا، اے کلیم اللہ، آپ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو جواب دیا، اے بنی اسرائیل والو، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہ آئی کہ انہوں نے علم کی نسبت اپنی طرف کی ہے، حالانکہ ان کو علم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی چاہیے تھی۔ اللہ نے جناب جبریل امین کو یہ وحی دے کے بھیجی کہ اے جبریل، جاؤ اور جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دو کہ آپ سے ایک شخصیت علم میں بڑی ہے جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اللہ میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجمع البحرین، کہ وہ جگہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، آپ اس جگہ پہ تشریف لے جائیں، اور نشانی یہ ہے کہ آپ اپنی ٹوکری میں ایک بھونی ہوئی مچھلی ساتھ رکھ لیں۔ جس جگہ اس اللہ کے نیک بندے کا قیام ہوگا، یہ مچھلی خود بخود وہاں پہ زندہ ہو کے دریا میں چلی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم جن کا نام یوشع بن نون تھا ساتھ لیا اور اس مچھلی کو ٹوکری میں رکھا اور آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آئی تھی، تھکے ہوئے تھے، چٹان کے نیچے آپ لیٹے اور سو گئے۔ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو بھونی ہوئی تھی، جس کے اندر جان نہیں تھی، اچانک اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور وہ مچھلی اس نے اس ٹوکری سے چھلانگ لگائی اور دریا کے اندر کود گئی۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ کہ جس جگہ سے وہ مچھلی جاتی گئی، وہاں سے رستہ بنتا گیا اور پانی آپس میں نہ ملا۔ صبح کے وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور سفر شروع فرمایا تو حضرت یوشع بن نون کو یہ بتانا یاد ہی نہ رہا کہ اے اللہ کے کلیم، وہ جو مچھلی تھی وہ زندہ ہو کے اس جگہ پہ دریا میں چلی گئی۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے جب دوپہر کا وقت ہوا، بھوک نے اور تھکاوٹ نے جناب کلیم اللہ اور حضرت یوشع بن نون کے پاؤں پکڑ لیے، تو آپ نے خادم کو فرمایا کہ وہ مچھلی جو ہم لے کے آئے تھے اس کو نکالو تاکہ ہم تناول فرمائیں۔ تو حضرت یوشع بن نون کہنے لگے، اے کلیم اللہ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، جس جگہ ہم نے رات بسر کی تھی وہ مچھلی وہیں پہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے وہ پانی میں کود گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلتے ہیں۔ وہاں پہ جب واپس آئے تو ایک بزرگ کو دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھے اور آرام فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آئیے تشریف لائیے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو ہمارے آنے کا کس نے بتایا ہے؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا، جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اس نے مجھے آپ کے آنے کی اطلاع بھی آپ سے پہلے دے دی تھی۔ خضر ان کا لقب ہے، اصل نام ان کا جو کتب تفاسیر کے اندر اور کتب کے اندر علماء نے لکھا ہے وہ بلیہ بن ملکان تھا۔ اور خضر ان کو اس جگہ سے کہتے تھے کہ جس جگہ سے یہ گزر جاتے تھے وہاں جو سوکھے درخت ہوتے تھے، اللہ پاک آپ کی برکت سے ان درختوں کو ہرا بھرا فرما دیا کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ نے مجھے علوم تکوینی عطا فرمائے ہیں اور آپ ایک صاحب شریعت رسول ہیں، تو میرے کچھ کام ایسے ہوں گے کہ آپ سے یارائے ضبط نہیں رہے گا، آپ ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو میں پہلے آپ کو یہ ایگریمنٹ اور یہ بات بتا دیتا ہوں کہ آپ نے میرے کسی فعل کے اوپر اعتراض نہیں کرنا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے کسی کام کے اوپر جو ہے وہ اعتراض نہیں کروں گا، یہاں تک کہ جو واقعہ قرآن نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ سفر شروع ہوتا ہے، رستے میں دریا آتا ہے، دریا والوں نے دیکھا بڑے نورانی چہروں والے خوبصورت نوجوان بزرگ ہیں، انہوں نے بغیر کسی کرائے کے کشتی کے اندر سوار کر دیا۔ تھوڑی دور جب کشتی چلی تو حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے اس کشتی کے 2 پھٹے اکھیڑے اور اکھیڑ کے پھینک دیے، لیکن یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا کہ کشتی کے اندر ایک بھی پانی کا قطرہ نہ آیا اور وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ رائے ضبط نہ رہا، آپ نے کہا اے خضر یہ لوگ بڑے غریب تھے، روزی روٹی یہ اپنی اس کشتی کے ذریعے کر رہے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا، ہمیں انہوں نے اٹھایا، ہم سے کرایہ بھی نہ لیا، بجائے ان کا شکریہ ادا کرتے آپ نے یہ کام کیا کہ ان بیچاروں کی، ان مزدوروں کی، ان ماہی گیروں کی آپ نے کشتی اس کے بخیوں دیڑ کے رکھ دی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے یہ آپ کو کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ کو احساس ہوا کہ میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں پوچھنی تھی، کہا ٹھیک ہے چلیں اب میں کوئی بات نہیں پوچھوں گا۔ جو ہی کشتی سے اترتے ہیں، اتر کے جاتے ہیں، سامنے چند بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں ایک بچہ بڑا ہی حسین و جمیل ہے، اللہ نے بڑا حسن عطا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں اور اس کی گردن مروڑ کے قتل کر دیتے ہیں۔ صاحب شریعت رسول اللہ کے کلیم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ایک ناحق اور معصوم بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ کہا آپ نے یہ تو بہت برا کام کیا، کیوں اس کو قتل کیا ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اگر اس کے بعد میں نے دوبارہ آپ سے پوچھا تو اس طرح کیجئے گا کہ میری اور آپ کی رائیں جدا جدا ہو جائیں گی۔ آگے گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان گاؤں والوں سے کہا ہم بڑے دور سے آئے ہیں، مسافر ہیں، روٹی کا وقت ہے، آپ کو ہمیں کچھ روٹی دے دیں، کھانا دے دیں تاکہ ہم کھانا کھا لیں۔ تو جو گاؤں والے تھے وہ بڑی بخیل اور کنجوس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ان 2 بزرگوں کی مہمان نوازی تک نہ کی اور ان کو اسی طرح بھوکا جو ہے وہ نکال دیا۔ اب جوں ہی حضرت خضر علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لگایا اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ رائے ضبط نہ رہا، کہا اے خضر آپ کو کیا ہو گیا؟ ان لوگوں سے ہم نے روٹی اور کھانے کا کہا، انہوں نے کھانا تک نہ دیا، اگر آپ چاہتے، اگر آپ نے دیواریں ان کی سیدھی کرنی تھی تو ان سے کچھ مزدوری اجرت طے کر لیتے تاکہ ہم ان پیسوں سے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لیتے، ویسے ہی آپ فری میں ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی اب بہت ہو گئی، میری اور آپ کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے 3 کام کیے ان کے بارے میں تو مجھے بتائیے کہ ان میں کیا حکمتیں چھپی ہوئی تھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اللہ رب العزت نے مجھے وہ نگاہ، مجھے وہ بصیرت عطا کی ہے کہ میں دریا کے دونوں کناروں پہ دیکھ رہا تھا، وہ جو میں نے کشتی کے 2 پھٹے اکھیڑے تھے، بات یہ تھی کہ دوسرے کنارے کے اوپر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا ہی ظالم تھا، اس کا کام کیا تھا جو کشتی اس کو اچھی لگتی اس کے اوپر قبضہ کر لیتا۔ میں نے ان غریبوں کی حالت دیکھی، میں نے کہا کیوں نہ میں کشتی کے اندر عیب پیدا کر دوں، جب کشتی کے اندر عیب ہوگا تو بادشاہ ان کی کشتی نہیں لے گا، ان کی روزی روٹی اسی طرح چلتی رہے گی۔ تو اس وجہ سے میں نے ان کی کشتی سے 2 پھٹے اکھیڑے تھے تاکہ یہ بعد میں مرمت کرا لیں گے اور ان کی جو مکمل کشتی ہے وہ بادشاہ کے ہاتھوں میں جانے سے محفوظ رہ جائے گی۔ اور دوسری بات، اس معصوم بچے کو جو میں نے قتل کیا تھا،
یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے والدین پکے موحد تھے، پکے مسلمان تھے، اور اس بچے کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا تھا۔ اور اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا کی کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو اپنے والدین کو بھی ایمان سے، اسلام سے منحرف کر دے گا۔ تو اپنے والدین کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور اس کے بدلے اللہ پاک ان کو بہتر، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا جو آپ نے واقعہ مجھ سے پوچھا کہ گاؤں والوں نے بڑی بخیلی اور کنجوسی سے کام لیا، ہمیں کھانا تک نہ دیا، اور آپ نے ان کی دیواریں سیدھی کیں۔ بات یہ ہے کہ وہ جو دیوار تھی وہ ایک نیک بندے نے تعمیر کی تھی، اور اس کے نیچے اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ خزانہ دفن کیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو گاؤں والے لوٹ کے لے جاتے، ان یتیموں کو کچھ نہ ملتا۔ تو میں نے اس وجہ سے اس دیوار کو ٹھیک کیا تاکہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو اپنے والد کا دفن شدہ خزانہ نکال لیں اور اپنے استعمال میں لائیں۔ اس مقام کے اوپر علماء نے ایک اور روایت بھی لکھی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی 7 نسلوں کی حفاظت فرماتا ہے اس ایک نیک بندے کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جن کے اوپر آپ نے صبر نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو شریعت کا علم عطا کیا ہے، مجھے اللہ نے علوم تکوینی عطا فرمائے ہیں، اس لیے آپ کی جو فیلڈ ہے وہ علادہ ہے اور میری فیلڈ جو ہے علادہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کہ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔